اس لیے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی اس دی ہوئی جان کو قابو کر لے اور اللہ کے دین کے مطابق کر لے اور آخرت کی زندگی کے لیے دنیا میں سرمایہ تیار کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ تھوڑی سی زندگی کا عرصہ سرمایہ ہمیں ملا ہے، تو اس کو احتیاط کے ساتھ گزارنے والا اور عقل مند انسان کون ہے؟ بہت زبردست سوال ہے، صحابہ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ علم دیا گیا ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو کہ میں نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، اس دنیا سے منتقل ہونا ہے، اور اصل جو زندگی ہے آخرت کی زندگی، اس کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا۔ تو دنیا کی زندگی میں اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا اور ساری چیزوں کی ذمہ داری، آداب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا بنایا اور انسان کے آداب کو بھی اللہ چلا رہے ہیں اور ساری کائنات کو بھی انسان کے لیے مسخر کیا۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ۔ اللہ بتلاتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارا رب اللہ وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا تاکہ تم عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، تو من چاہے زندگی سے نکلنا اور رب چاہے زندگی پر آنا، یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایمان جو اصل سرمایہ ہے اور اصل بنیاد ہے اور اصل طاقت ہے، اور ایمان کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایمان کمال کو پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی چاہتیں اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو ان کی امتوں کے لیے علم دے کر بھیجا۔ علم کیا ہے؟ کہ اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، لیکن اس علم کے لیے طلب ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ابتدا میں حضرات انبیاء کرام نے اللہ کی معرفت والے کلمے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو دیا اور اس کو لے کر پھرے، اور اس کی دعوت سے اللہ کی معرفت کا نور آیا، ایمان دل میں آیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ انہیں پہچان لیا ہمارے خالق بھی اللہ ہیں، مالک بھی اللہ ہیں، سارے کائنات کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں اور سب کچھ عطا کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ نے یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو دنیا میں آ کر سرکش ہو گیا، خواہشات پر چلا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا اور اسی کو ترجیح دی، اور اللہ کی دی ہوئی زندگی کے لمحات اور صلاحیتیں اور عادات دنیا کو بنانے کے لیے استعمال کیے، حالانکہ دنیا کی زندگی کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ فرمایا کہ رزق کے مرنے کی دیر ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم آگ اور وہاں کا عذاب اس کا مقدر ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یہ سمجھا کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ اعضاء اللہ کی امانت ہے اور ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، اللہ کے اور اس پر میں نے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے اپنی جان اور صلاحیتوں کو خواہشات سے روکا، فرمایا بس موت بیچ میں ہے،
مرتے ہی اللہ تعالیٰ یعنی آخرت کا معاملہ اور جنت فإن الجنت ہی المأویٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا آسائشوں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے مہلت عطا فرمائی۔ اے معاذ، دنیا کی زندگی کو خوشگوار اور نعمتوں اور آسائشوں والا بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ ایاک والتنعم، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے اور اللہ کے احکام بہت بڑے ہیں۔ فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، جو اللہ کے بندے بن کر دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا کو خوشگوار بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ نے آسائشیں آخرت میں رکھی کیونکہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں اور دنیا کے وسائل بڑے محدود ہیں۔ انسان ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو بھلا دنیا میں کہاں زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ نے تو دنیا کو بنایا ہی فنا کرنے کے لیے۔ جس دنیا کو اللہ نے فنا کرنے کے لیے بنایا، انسان اپنی صلاحیتیں اس دنیا کو بنانے کے لیے لگا رہا ہے۔ اس لیے کتنی نادانی کی بات۔ اس لیے عقل مندی کی کسوٹی کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر لے، اللہ کے حکم کے تابع کر لے، اور آخرت کی زندگی کے لیے جو اصل ہمارا ٹھکانہ ہے اور اصل زندگی ہے، اس کے لیے وہ عمل لما بعد الموت، اس کے لیے تیاری کرے۔ اور اس کا سرمایہ یہ اللہ کی دی ہوئی جان اور دل اور اعضاء کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی کامیابی کے لیے دنیا کی چیزوں کا محتاج نہیں کیا۔ اس لیے آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ شکلیں اور صورتیں تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنائی ہیں، سب سے خوبصورت شکل عطا کی ہے، اور نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے کوئی مزدور ہوگا، کوئی مالک ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی رعایا ہوگا، کوئی کارخانے والا ہوگا، کوئی مزدور ہوگا، محنت کرنے والا ہوگا۔ یہ تو دنیا کے نظام کے لیے یہ جو ہے حالات اللہ نے رکھے۔ اس لیے اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جو تمہارے بس کی بات ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل میں یقین کس کا ہے، دل میں تعصب کس کا ہے، دل میں محبت کس کی ہے، اور تمہارے اعضاء کا استعمال۔ ہر ایک انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ نے دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، ایک دیکھنا اپنی خواہش کے مطابق اور دنیا کے جو حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک دیکھنا جس اللہ نے یہ دیکھنے کی آنکھ دی ہے اور آنکھ میں دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، اور آنکھ سے دیکھنے کے لیے اللہ کی امر روح ہمارے اندر ہے، ایک آنکھ سے اللہ کی پسند کے۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم کیا ہے؟ اے ایمان والوں اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ دیکھنا تو بہت سی چیزوں کو دیکھنا جائز ہے، لیکن جتنی چیزیں جائز ہوں ان کو استعمال کرنا نہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق۔ کپڑے تو بہت سارے ہیں انسان کے گھر میں، اور سارے اپنے کپڑے ہیں، اور سارے کپڑے پہن کر باہر آ جائے تو لوگ کہیں گے بھائی اس کو کیا ہو گیا۔ دسترخوان پر حلال چیزیں، اپنا کھانا سارا موجود ہے، لیکن ہر ایک سمجھتا ہے کہ سارا حرف پر جاؤں، سارا ختم کر دوں، اس میں تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے اللہ نے حدود مقرر کی، اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، تو یہ اللہ نے یہ اعضاء دیے ہیں، اور ان اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ دیکھنے، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دی ہے، کس چیز کو دیکھنا ہے اور کس چیز کو نہیں دیکھنا۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم ہے، اے ایمان والوں اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگرچہ حلال چیزوں کو دیکھے گا تو یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اور ان چیزوں کا نقشہ انسان کے دل میں آ جائے گا، اور پھر جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو شیطان ساری چیزوں کو یاد دلائے گا۔ اس لیے ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ صحابہ کرام کی جن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، ان کی سیرت، کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں پہنچے تو وہاں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکنا پڑا، اور حضرت انہوں نے کہا تھا کہ اپنے امیر المومنین عمر ابن خطاب کو بلاؤ، ہم ان کو دیکھیں۔
ہماری کتابوں میں جو بیت المقدس کا فاتح ہے اس کی علامات لکھی ہوئی ہیں، اگر ہماری کتابوں کے مطابق وہ علامات ہوئی تو ہم بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا گیا، تو قاصد کا مدینہ منورہ جانا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے آنا، کہتے یہ کئی ہفتوں کا سفر تھا، اور مسلمان جو ہے وہاں میدان میں تھے اور ان کی ایک نماز پڑھنے کی جگہ تھی، تو نماز کی جگہ تک جانے کے لیے اب یہ باطل والوں کا یہ شیوا ہے کہ مسلمانوں کے یقین کو خراب کرنے کے لیے دنیاوی نقشے پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے راستے میں اپنا بازار قائم کیا اور اس بازار میں بہت خوبصورت اور چمکدار زرق برق چیزیں رکھی اور ان کو بیچنے کے لیے اپنی خوبصورت عورتوں کو کھڑا کیا۔ تو حضرت جو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے صرف اے ایمان والوں اپنی نظروں کو نیچا رکھا۔ تو کافی عرصے تک وہ نماز کی جگہ جاتے رہے، آتے رہے، اندھیروں میں اور جو ہے دن میں، لیکن ایسی آنکھوں کی حفاظت کی کہ کسی نے بھی ان کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو ایسے تھے مسلمان، اے ایمان والوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ یہود ہے اور یہود یہ زیب و زینت کو اور جو ہے پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ اونٹ کی سواری کو چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور یہ قدر والا پیوند والا کپڑا پہن جو ہے اتار کر کوئی نرم اور اچھا کپڑا پہن لیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اچھا کپڑا پہنا تو فوراً اتر گئے اور یہ فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہماری عزت کپڑوں اور سواریوں اور اسباب سے نہیں ہے، ہماری عزت تو اللہ نے اسلام کے ذریعے۔ اللہ کا دین اللہ کو محبوب ہے، جس کی زندگی میں پورا دین ہوگا اللہ اس کو پوری کامیابی عطا فرمائے گی۔ دین میں کمی آئے گی تو کامیابی میں کمی آئے گی، حالات آئیں گی، پھر توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ فرمایا ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت دی۔ لو طلبنا العزت بغیر ما اعزنا اللہ بہ لاذلنا، ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا پوری امت کو، دین کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں کے جمع کرنے میں صلاحیتوں کو لگائیں گے اور اس سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے، عزت نہیں ملے گی، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ایک تو انسان کو ان چیزوں کا محتاج ہونا پڑے گا اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور زندگی کے سرمایوں ان کو ان چیزوں کے لیے حاصل کرنے کے لیے لگانا پڑے گا، اور جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی تو پھر ان کی پہرہ داری میں اپنی قوت صرف کرنی پڑے گی، اور جب دنیا سے جائیں گے تو روتے ہوئے جائیں گے کہ یہ چیزیں یہاں رہ گئی۔ اس لیے مسلمان تو آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، اپنا مال بھی آخرت کے لیے لگاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے جان مال اور صلاحیتیں دی ہیں اس کو تم ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی زندگی میں اور ساری دنیا میں جی ہاں تم لگا لو، قبل اس کے کہ عمل کی مہلت ختم ہو جائے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، جب موت آئے گی تو پھر انسان چیخے گا، چلائے گا، حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، اور کیا کہے گا؟ یقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑے سے سانس اور دے دے۔ تو یہ زندگی اتنا قیمتی سرمایہ ہے، نہ وہ بادشاہ بننے والا تھا تو موت کو دیکھ کر وہ بادشاہت کو طلب نہیں کرے گا، اے اللہ کچھ دنوں کے لیے بادشاہ بننے کی مہلت دے دیتے۔ کارخانے کا مالک بن گیا تھا، چلانا تھا، تو وہ اس بات کو نہیں مانگے گا اے اللہ تھوڑی سی زندگی دے دے کہ میں کارخانہ چلا لیتا، اے اللہ زمین کو گاہ لیتا، اور فصلیں کاٹنے کا وقت تھا، اس فصلوں کو کاٹ کر میں گاہ لیتا اور غلہ جمع کر لیتا۔ ان چیزوں کو طلب نہیں کرے گا، بلکہ کیا کہے گا؟ فَأَصَّدَّقَ، تیرا دیا ہوا جان اور مال اور صلاحیتیں تیرے راستے میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں اطاعت گزار اور نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بس موت تک مہلت ہے اور موت کا پتہ کسی کو بھی نہیں، جب موت کا وقت آ گیا تو اللہ ایک سانس بھی زیادہ نہیں کریں گے۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ، دوڑ لگاؤ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔
یہ ایسا میدان ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ بادروا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اے ایمان والو، اے قرآن والو، اے قرآن کو پڑھنے والو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں اور تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیں، تو اس کی طرف تم جلدی کرو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ انسان کے حالات ہیں کہ جن حالات کے آنے کی وجہ سے عمل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور موت پر تو بالکل ہی عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں 5 چیزیں ایسی ہیں، ایک روایت میں 7 چیزیں ایسی کہ ان حالتوں کے آنے سے پہلے جس کی جن حالتوں کی وجہ سے اعمال کرنے کی مہلت نہ ملے، اس سے پہلے تم اعمال کو کرو۔ دیکھو، موت سے پہلے موت پر تو انسان کے عمل منقطع ہو جائیں گے۔ صحت دی ہوئی ہے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ توانگری دی ہوئی ہے، توانگری فقر کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اس توانگری کو۔ کیا مطلب؟ جو کچھ مال دیا ہے اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگاؤ۔ اور فرمایا کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ دجال تو سب سے بری چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے۔ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے، یہ آخرت کا سرمایہ کرنے جہاں جمع کرنے کے لیے، اور آخرت کے سرمایے کے لیے اللہ نے سب انسانوں کو، فقیر سے لے کر بادشاہ تک، اور مزدور سے لے کر کارخانے والے تک، حاری سے لے کر مزارع سے لے کر زمیندار تک، سب کو جہاں کامیابی کے سرمایہ حاصل کرنے کے لیے آداب برابر دیے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے دل کا یقین ٹھیک کر لو، اور یہی بنیاد ہے، اور جسم کا استعمال ٹھیک کر لو، کیونکہ پورا جسم اللہ نے دیا اور ہر عضو اللہ نے دیا کہ اس کا حساب ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہارے ان اعضاء میں تمہارا یہ کان سے سننا، اور تمہارا آنکھ سے دیکھنا، اور زبان سے بولنا، اور دل سے عقل سے تدبیریں بنانا، اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، ان کو کیسے استعمال کیا۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام انسانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے اور صحیح راستے پر کی رہبری کرنے کے لیے، چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اور حضرات انبیاء کرام اپنی امتوں کے لیے اللہ کا علم لے کر آئے کہ اعضاء کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق کیسے استعمال کرنا ہے۔ لیکن علم کے لیے طلب ضروری ہے اور اللہ کی محبت ضروری ہے، اس لیے نبیوں نے دعوت سے ابتدا کی اور اس کلمے کی دعوت کو لے کر پھرے۔ اب نبی کے دن میں محنت ہے، اور اس کلمے کے ذریعے اللہ کی معرفت کروانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی حکمت سے جن کو چاہیں ہدایت دے دیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بے طلبوں کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ اس لیے پہلے ایمان بنا کر طلب کو پیدا کیا جاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ساری کائنات کے خالق بھی اللہ ہیں، سارے کائنات کے مالک بھی اللہ ہیں، سارے کائنات کی پرورش کرنے والے بھی اللہ ہیں، سارے کائنات کو پروان تک چڑھانے والے بھی پروان تک چڑھانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور کس چیز کو کہاں پر کس وقت میں کتنی ضرورت ہے یہ پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اس کلمے کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کرایا جاتا، اور جب اللہ کی معرفت کا نور آ جاتا تو دین پر چلنا آسان، پھر اللہ کے احکام بتلائے جاتے۔ ان اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، دیکھنا وہ جو اللہ کو پسند ہو، زبان کے بول وہ جو اللہ کو پسند ہو، سننا ان باتوں کو جس سے اللہ راضی ہوں، اور ہاتھوں سے لین دین وہ کرنا جس سے اللہ راضی ہوں، اور پاؤں کا چلنا جس سے اللہ راضی ہوں، مسافتیں وہ طے کرنا جو اللہ راضی ہوں۔ کہ یہ اعمال انسان کا سرمایہ ہے۔ ایک واقعہ لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں، امتوں میں ایک شخص تھا، اس کے دل میں بات آئی کہ فلاں بستی میں میرا مسلمان بھائی رہتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، کیوں نہ اس کی ملاقات کے لیے جاؤں۔ کہتے مسلمان کا مسلمان سے ملنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ وجبت محبتی للمتزاورین فیہ،
کہ جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں اور زیارتیں کریں گے میری محبت اس کے لیے واجب ہوگی۔ تو یہ قصہ لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے اپنی بستی سے نکلا اور اس راستے پر جا رہا تھا، اللہ نے فرشتے کو انسان کی شکل میں بنا کر اس کے راستے میں بٹھا دیا۔ اب یہ گزرتے ہوئے جب فرشتے کے پاس سے گزرا، فرشتے نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں بستی جا رہا ہوں۔ اس لیے جا رہے ہو کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے، اور اس ملنے کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی صورت میں ہمارے لیے کتنا موقع مہیا کیا ہے، کتنے مسلمانوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تقوی والی زندگی پر لانے کے لیے، اور اس کو حضور والی محنت پر کھڑا کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی سعادت والا کام اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ تو صرف ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اس نے جو ہے فرشتہ جو انسان کی صورت میں تھا، اس نے پوچھا کوئی اور دوسرا دنیا کی غرض تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، بالکل اللہ کے لیے۔ فرمایا تو سن لو طبتا، ان چند قدم اٹھانوں کی وجہ سے تمہارا جسم پورا پاکیزہ ہو گیا، وطاب ممشاک، اور تمہارا یہ چلنا بھی بہت پاکیزہ ہے، اور چند قدموں کی وجہ سے تبوأت فی الجنت منزلہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا۔ تو بھئی ایمان کی بنیاد پر اعمال یہ کتنے قیمتی چیز ہیں، یہی انسان کا اصل سرمایہ ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ تو کیا ہے مقصود؟ کہ ایک من چاہی زندگی ہے، اور نفس تو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اس لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ پوری عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، اور جوانی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، اور سارے اعداء کے بارے میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بس موت اس کے درمیان ہے۔ فإن الجنت ہی المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور مشقت اور عمل کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا آسائشوں کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کے جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں، اور اس دنیا کے وسائل محدود ہیں، اور سب سے بڑا کمی اس دنیا کی کہ یہ فنا ہو جانے والی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ باقی رکھنا۔ یہ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آیا، جسے ماں کا پیٹ جو ہے وہ اعضاء کے پورا ہونے کے لیے اللہ نے ایک جگہ بنائی ہے۔ اگر کوئی بغیر آنکھوں کے دنیا میں آیا تو دنیا کے ڈاکٹر اس کو آنکھ نہیں دے سکتے، بغیر ہاتھوں کے آیا ہے تو دنیا والے اس کو ہاتھ نہیں دے سکتے، کسی ایک پاؤں کے بغیر آیا ہے دنیا والے پاؤں نہیں دے سکتے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے بچے کی پیدائش کرتے ہیں جو عبرت ہو کہ دیکھو یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، یہ عقل اللہ کی نعمت ہے۔ تو جیسے ماں کا پیٹ یہ اعضاء کے پورا ہونے کی جگہ ہے، تو دنیا کا یہ پیٹ ہے یہ صفات، ایمان اور اعمال کو بنانے کی جگہ ہے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے اللہ نے دیا ہے کہ دل میں اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی معرفت کا نور ہو، اور اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اس لیے آیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، اس میں تمہارا اختیار نہیں۔ مال کی کمی ذات کی دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل میں تأثر اور یقین اور محبت کس کی۔ اس لیے دل کا عمل کیا ہے؟ ایمان۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور تمہارے جو ہے اعمال کو دیکھتے کہ اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نماز عطا فرمائی ہے کہ نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق پابند کرنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور جس نے نماز کو ٹھیک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کو ٹھیک کر دیتے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں بے حیائی والے کاموں سے روکے گی۔
اور ہر جہاں گناہ سے تمہیں یہ نماز روکے. تب جب ایمان کمال کا ہوگا اور ایمان جو ہے اعلیٰ درجے کا ہوگا تو پھر جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ان کی تاثیر ظاہر ہوگی. جیسے یہ بلب اور پنکھے لگے ہوئے ہیں، کرنٹ پورا ہے تو پنکھے بھی چلیں گے، ہیٹر بھی چلے گا اور یہ لائٹیں بھی روشنی دیں گی. اور کرنٹ ہو ہی نہ تو بالکل ساری چیزیں بیکار ہیں، اور ہلکا ہو تو پھر جو ہے یہ وہ پورا فائدہ اس سے نہیں ہوگا. تو ایمان وہ قوت ہے اور وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ کے احکام پر چلنا اس کے لیے آسان نہیں بلکہ محبوب ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایمان کی دعوت، ایمان کے لیے نبیوں والی دعوت ہے، اور اسی طرح زندگی کو عبادت والا بنانے کے لیے نماز اللہ نے عطا فرمائی. اس کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اور نبیوں نے سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت کے ذریعے سے یقین کو بنایا، اور پھر اللہ کے دین پر اب علم لے کر اللہ کے دین پر چلایا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں واقعات بیان کرتے ہیں اور زمانے کو گواہ بنایا ہے کہ ایمان اور اعمال والے انہی کو ہم نے زمین کا وارث بنایا، کیونکہ یہی اصل جو اللہ کے خلفاء اور صحیح جو ہے چیزوں کو استعمال کرنے والے. اور آئندہ بھی اللہ فرماتے ہیں ایمان اور اعمال والوں سے ہمارا وعدہ ہے کہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے جسے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی. اب دعوت دینا نبیوں کے ذمہ اور ہدایت دینے والی ذات اللہ کی. 950 سال، اور کیسی دعوت کہ قرآن پاک میں اللہ نے ایک سورت اتاری، اس کا نام سورہ نوح رکھا، اور اس میں نوح علیہ السلام کی کارگزاری کو جو اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اے میرے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے تو اپنی قوم کو تیری طرف دن میں بھی بلایا اور رات کو بھی بلایا. اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. یہ دعوت تو ایک غم ہے، ایک فکر ہے، اور ایک جو ہے یعنی یہ بے چینی ہے اپنی امت کے لیے. حضرات انبیاء کرام بے چین ہوتے تھے، تو رات کو موقع مل رہا تو رات کو دعوت قومی لیلا و نہارا، راتوں کو بھی دعوت دی ان کو اور دن کو بھی دعوت دی. اور کس حال میں دعوت دی؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں تیرا ایمان والا کلمہ اور آپ کا دین لے کر ان کی طرف آتا ہوں، اور ان کا ہمدرد اور خیرخواہ ہوں. آپ کی دی ہوئی امانت ان کی طرف پہنچاتا ہوں تاکہ ان کے گناہوں کو آپ بخش دیں، کیونکہ گناہوں کا انجام ناکامی اور تیری ناراضگی ہے. گناہوں کا انجام آخرت کی جہنم اور آگ ہے. تو آپ ان کے گناہوں کو بخش دیں، آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے کو جنت میں داخل کر دیں. اس لیے میں بلاتا ہوں. لیکن قوم کا معاملہ کیا ہے کہ یہ میری آواز کو نہ سنیں، انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور کپڑے سمیٹ لیتے ہیں بھاگنے کے لیے، اور اپنے کفر پر جمے ہوئے. میں نے علی الاعلان مجلسوں میں بھی اور مجمعوں میں بھی ان کو دعوت دی، اور وہ اسررت لہم اسرارا، اور ایک ایک کے پاس بھی جا کر دعوت دی. آبادی ہی بہت تھوڑی سی ہے، قوم ہی بہت تھوڑی سی ہے، اور 950 سال دعوت دے رہے ہیں. ایک ایک کے پاس کتنی دفعہ گئے ہوں گے؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دعوت یہی انسان کے لا الہ الا اللہ کی دعوت اور دین کی طرف بلانا یہی انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے. باقی ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں کہ اس میں ڈرانے والا نہ آیا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر جو ہے قوم کے لیے ہم نے رہنمائی کرنے والا نبی بھیجا. اور نبی نے آتے ہی ان کو دعوت، اور نبی کیا کہتے تھے؟ انی لکم ناصح امین. ایک تو اپنائیت کا اظہار کرتے تھے، کہتے انبیاء دعوت والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی سے دعوت کا کام ہمیں ملا ہے. تو داعی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کا ہمدرد اور خیرخواہ ہو اور اپنائیت ظاہر کرے. حالانکہ کہاں یہ پاکیزہ نفوس انبیاء کرام ہیں، اور کہاں یہ قوم جو ہے شرک اور کفر کی نجاست اور غلاظت اور اندھیریوں میں دھسی ہوئی ہے. لیکن حضرات انبیاء کرام اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں. یا قوم، اے میری قوم، انی لکم ناصح، میں تمہارا ہمدرد اور خیرخواہ ہوں. وہ امین،
اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دین کی امانت لے کر آیا ہوں، جس امانت میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اور یہ وہی بڑی امانت ہے، اتنی بڑی امانت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر اور پہاڑوں پر، زمینوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، پہاڑ اتنے طاقتور ہوتے ہوئے اور آسمان اتنی بلندی والے ہوتے ہوئے انہیں ہاتھ جوڑے، اے رب العالمین ہمارے بس کی بات نہیں کہ اس امانت کو اٹھا سکے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کو اٹھایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت رکھی، اور اس امانت کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام کو اپنائیت والا، شفقت والا جذبہ دیا۔ اے میری قوم انی لکم ناصح، میں تمہارا وفادار اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور بڑا امانت دار ہوں۔ اللہ نے جو امانت دی ہے وہ تم تک پہنچاؤں گا، اور اپنی زندگی اور صلاحیتوں کو لگا لوں گا۔ ولا اسألکم علیہ اجرا، اور اس کا کوئی بدلہ ذرہ برابر تم سے میں طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، یہ اتنا اونچا فریضہ اور اتنا بڑا کام اور ایسی بڑی خدمت ہے کہ اس کا اجر تو صرف کون دیں گے؟ اللہ ہی دیں گے۔ اس لیے بھائی انبیاء کرام علم لے کر آئے اور دعوت سے ابتدا کی، اور ہر قوم کے لیے اللہ نے نبی بھیجا۔ ایک نبی جاتے تھے تو دوسرے نبی آ جاتے، ایک وقت میں، کیونکہ دنیا کی آبادی پھیلتی گئی، مختلف ملکوں اور علاقوں میں انسان آباد ہوتے رہے، اور اللہ ان کی طرف نبی بھیجتے رہے۔ 1,24,000 انبیاء اور رسول، اور ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء اور رسول آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی امت بھی جو خاتم الامت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، نبوت پر مہر لگ گئی، اور آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، انسان اور جنات کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا بنا کر، کہ اللہ کے احکام کو ماننے پر جنت کی، اللہ کی نعمتوں اور رضا کی بشارت دینے والا بنا کر، اور اللہ کے نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب اور غصے سے ڈرانے والا۔ انذار کہتے ہیں وہ ڈرانا جس کے پیچھے محبت اور شفقت ہو اور نقصان سے بچانا۔ ایک ڈرانا دشمن کا ہوتا ہے، تلوار دکھاتا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے، کوئی ہتھیار دکھاتا ہے۔ وہ انذار نہیں، انذار ماں باپ کا بچوں کو، اور ہمدرد کا، اور کسی لیڈر کا اپنی قوم کو ڈرانا اللہ کے عذاب سے۔ دیکھو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے بشارت دینے والا بنا کر اور اللہ کے ناراضگی سے بچانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ آپ اللہ کے ایسے محبوب ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ 63 سال کے لیے میرا اپنے نبی کو بھیجنا یہ سارے کائنات پر احسان ہے۔ اور پھر 23 سالہ ایسی مشقت والی محنت نبی سے کرائی گئی۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ، یہ میرا احسان ہے۔ ایمان والوں کو اللہ نے ذکر کیا، یہ ایمان والوں کی تعظیم اور شرافت اور مرتبہ بتانے کے لیے کہ اس جو ہے نعمت اور احسان سے صرف فائدہ کس نے اٹھایا؟ ایمان والوں نے اٹھایا۔ اس لیے فرمایا ایمان والے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم نے احسان کیا کہ اللہ یہ ہم نے اپنے حبیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، رسول کا کام کیا ہے؟ جو اللہ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکام اور حکمت کا ملکہ ان کو سکھاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے یہ کتنی کھلی گمراہی میں کہتے وَإِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایک نبی کے چلے جانے کے بعد اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 650 سال کا فاصلہ۔
اس میں کوئی قابل ذکر نبی نہیں آئے، اس لیے انسانیت راہ سے بھٹک چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور آپ پر نبوت کا سلسلہ بند فرما دیا۔ اس لیے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی اس دی ہوئی جان کو قابو کر لے اور اللہ کے دین کے مطابق کر لے اور آخرت کی زندگی کے لیے دنیا میں سرمایہ تیار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ تھوڑی سی زندگی کا عرصہ سرمایہ ہمیں ملا ہے، تو اس کو احتیاط کے ساتھ گزارنے والا اور عقل مند انسان کون ہے؟ بہت زبردست سوال ہے، صحابہ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ علم دیا گیا ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو، کہ میں نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، اس دنیا سے منتقل ہونا ہے، اور اصل جو زندگی ہے آخرت کی زندگی، اس کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا۔ تو دنیا کی زندگی میں اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا اور ساری چیزوں کی ذمہ داری، آداب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا بنایا اور انسان کے آداب کو بھی اللہ چلا رہے ہیں اور ساری کائنات کو بھی انسان کے لیے مسخر کیا۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ۔ اللہ بتلاتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارا رب اللہ وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا تاکہ تم عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، تو من چاہے زندگی سے نکلنا اور رب چاہے زندگی پر آنا، یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایمان جو اصل سرمایہ ہے اور اصل بنیاد ہے اور اصل طاقت ہے، اور ایمان کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایمان کمال کو پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی چاہتیں اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو ان کی امتوں کے لیے علم دے کر بھیجا۔ علم کیا ہے؟ کہ اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، لیکن اس علم کے لیے طلب ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ابتدا میں حضرات انبیاء کرام نے اللہ کی معرفت والے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو دیا اور اس کو لے کر پھرے، اور اس کی دعوت سے اللہ کی معرفت کا نور آیا، ایمان دل میں آیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پہچان لیا ہمارے خالق بھی اللہ ہیں، مالک بھی اللہ ہیں، سارے کائنات کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، اور سب کچھ عطا کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ نے یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو دنیا میں آ کر سرکش ہو گیا، خواہشات پر چلا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا اور اسی کو ترجیح دی، اور اللہ کی دی ہوئی زندگی کے لمحات اور صلاحیتیں اور عادات دنیا کو بنانے کے لیے استعمال کیے، حالانکہ دنیا کی زندگی کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ فرمایا کہ اس کے مرنے کی دیر ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم آگ اور وہاں کا عذاب اس کا مقدر ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا
یہ سمجھا کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ اعضاء اللہ کی امانت ہے اور ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے اور اس کا میں نے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے اپنی جان اور صلاحیتوں کو خواہشات سے روکا، فرمایا بس موت بیچ میں ہے، مرتے ہی اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ اور جنت فإن الجنت ہی المأویٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا آسائشوں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے مہلت عطا فرمائی۔ اے معاذ، دنیا کی زندگی کو خوشگوار اور نعمتوں اور آسائشوں والا بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ ایاک والتنعم، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے اور اللہ کے احکام بہت بڑے ہیں۔ فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، جو اللہ کے بندے بن کر دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا کو خوشگوار بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ نے آسائشیں آخرت میں رکھی کیونکہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں اور دنیا کے وسائل بڑے محدود ہیں۔ انسان ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو بھلا دنیا میں کہاں زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ نے تو دنیا کو بنایا ہی فنا کرنے کے لیے۔ جس دنیا کو اللہ نے فنا کرنے کے لیے بنایا، انسان اپنی صلاحیتیں اس دنیا کو بنانے کے لیے لگا رہا ہے۔ اس لیے کتنی نادانی کی بات۔ اس لیے عقل مندی کی کسوٹی کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر لے، اللہ کے حکم کے تابع کر لے اور آخرت کی زندگی کے لیے جو اصل ہمارا ٹھکانہ ہے اور اصل زندگی ہے اس کے لیے وہ عمل لما بعد الموت، اس کے لیے تیاری کرے اور اس کا سرمایہ یہ اللہ کی دی ہوئی جان اور دل اور اعضاء کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی کامیابی کے لیے دنیا کی چیزوں کا محتاج نہیں کیا۔ اس لیے آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ شکلیں اور صورتیں تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنائی ہیں، سب سے خوبصورت شکل عطا کی ہے، اور نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے کوئی مزدور ہوگا، کوئی مالک ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی رعایا ہوگا، کوئی کارخانے والا ہوگا، کوئی مزدور ہوگا، محنت کرنے والا ہوگا۔ یہ تو دنیا کے نظام کے لیے یہ جو ہے حالات اللہ نے رکھے۔ اس لیے اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جو تمہارے بس کی بات ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل میں یقین کس کا ہے، دل میں تعصب کس کا ہے، دل میں محبت کس کی ہے، اور تمہارے اعضاء کا استعمال۔ ہر ایک انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ نے دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، ایک دیکھنا اپنی خواہش کے مطابق اور دنیا کے یہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک دیکھنا جس اللہ نے یہ دیکھنے کی آنکھ دی ہے اور آنکھ میں دیکھنے کی طاقت رکھی ہے اور آنکھ سے دیکھنے کے لیے اللہ کی امر روح ہمارے اندر ہے، ایک آنکھ سے اللہ کی پسند کے۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم کیا ہے؟ اے ایمان والوں اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ دیکھنا تو بہت سی چیزوں کو دیکھنا جائز ہے، لیکن جتنی چیزیں جائز ہوں ان کو استعمال کرنا نہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق۔ کپڑے تو بہت سارے ہیں انسان کے گھر میں اور سارے اپنے کپڑے ہیں، اور سارے کپڑے پہن کر باہر آ جائے تو لوگ کہیں گے بھائی اس کو کیا ہوگا۔ دسترخوان پر حلال چیزیں اپنا کھانا سارا موجود ہے، لیکن ہر ایک سمجھتا ہے کہ سارا حرف پر جاؤں، سارا ختم کر دوں، اس میں تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے اللہ نے حدود مقرر کی، اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، تو اللہ نے یہ اعضاء دیے ہیں اور ان اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ دیکھنے، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دی ہے، کس چیز کو دیکھنا ہے اور کس چیز کو نہیں دیکھنا۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم ہے، اے ایمان والوں اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگرچہ حلال چیزوں کو دیکھے گا تو یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اور ان چیزوں کا نقشہ انسان کے دل میں آ جائے گا، اور پھر جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو شیطان ساری چیزوں کو یاد دلائے گا۔ اس لیے ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ صحابہ کرام کے یہ
صحابہ کرام کی جن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، ان کی سیرت، کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں پہنچے تو وہاں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکنا پڑا، اور حضرت انہوں نے کہا تھا کہ اپنے امیر المومنین عمر ابن خطاب کو بلاؤ، ہم ان کو دیکھیں، ہماری کتابوں میں جو بیت المقدس کا فاتح ہے اس کی علامات لکھی ہوئی ہیں، اگر ہماری کتابوں کے مطابق وہ علامات ہوئی تو ہم بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا گیا، تو قاصد کا مدینہ منورہ جانا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے آنا، کہتے یہ کئی ہفتوں کا سفر تھا، اور مسلمان جو ہے وہاں میدان میں تھے، اور ان کی ایک نماز پڑھنے کی جگہ تھی، تو نماز کی جگہ تک جانے کے لیے اب یہ باطل والوں کا یہ شیوا ہے کہ مسلمانوں کے یقین کو خراب کرنے کے لیے دنیاوی نقشے پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے راستے میں اپنا بازار قائم کیا، اور اس بازار میں بہت خوبصورت اور چمکدار زرق برق چیزیں رکھی، اور ان کو بیچنے کے لیے اپنی خوبصورت عورتوں کو کھڑا کیا۔ تو حضرت جو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے صرف اے ایمان والوں اپنی نظروں کو نیچا رکھا، تو کافی عرصے تک وہ نماز کی جگہ جاتے رہے، آتے رہے، اندھیروں میں اور جو ہے دن میں، لیکن ایسی آنکھوں کی حفاظت کی کہ کسی نے بھی ان کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو ایسے تھے مسلمان، اے ایمان والوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ یہود ہے، اور یہود یہ زیب و زینت کو اور جو ہے پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ اونٹ کی سواری کو چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو جائیں، اور یہ کھدر والا پیوند والا کپڑا پہن جو ہے اتار کر کوئی نرم اور اچھا کپڑا پہن لے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اچھا کپڑا پہنا تو فوراً اتر گئے اور یہ فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہماری عزت کپڑوں اور سواریوں اور اسباب سے نہیں ہے، ہماری عزت تو اللہ نے اسلام کے ذریعے، اللہ کا دین اللہ کو محبوب ہے، جس کی زندگی میں پورا دین ہوگا اللہ اس کو پوری کامیابی عطا فرمائے گی، دین میں کمی آئے گی تو کامیابی میں کمی آئے گی، حالات آئیں گے، پھر توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ فرمایا ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت دی، لو طلبنا العزت بغیر ما اعزنا اللہ بہ لاذلنا، ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا پوری امت کو، دین کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں کے جمع کرنے میں صلاحیتوں کو لگائیں گے اور اس سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے، عزت نہیں ملے گی، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ایک تو انسان کو ان چیزوں کا محتاج ہونا پڑے گا، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور زندگی کے سرمایوں ان کو ان چیزوں کے لیے حاصل کرنے کے لیے لگانا پڑے گا، اور جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی تو پھر ان کی پہرے داری میں اپنی قوت صرف کرنی پڑے گی، اور جب دنیا سے جائیں گے تو روتے ہوئے جائیں گے کہ یہ چیزیں یہاں رہ گئی۔ اس لیے مسلمان تو آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، اپنا مال بھی آخرت کے لیے لگاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے جان مال اور صلاحیتیں دی ہیں اس کو تم ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی زندگی میں اور ساری دنیا میں جی ہاں تم لگا لو، قبل اس کے کہ عمل کی مہلت ختم ہو جائے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، جب موت آئے گی تو پھر انسان چیخے گا، چلائے گا، حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، اور کیا کہے گا؟ یقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑے سے سانس اور دے دے۔ تو یہ زندگی اتنا قیمتی سرمایہ ہے، نہ وہ بادشاہ بننے والا تھا تو موت کو دیکھ کر وہ بادشاہت کو طلب نہیں کرے گا، اے اللہ کچھ دنوں کے لیے بادشاہ بننے کی مہلت دے دیتے۔ کارخانے کا مالک بن گیا تھا، چلانا تھا، تو وہ اس بات کو نہیں مانگے گا اے اللہ تھوڑی سی زندگی دے دے کہ میں کارخانہ چلا لیتا، اے اللہ زمین کو گاہ لیتا، اور فصلیں کاٹنے کا وقت تھا، اس فصلوں کو کاٹ کر میں یہاں گاہ لیتا اور غلہ جمع کر لیتا۔ ان چیزوں کو طلب نہیں کرے گا، بلکہ کیا کہے گا؟ فَأَصَّدَّقَ، تیرا دیا ہوا جان اور مال اور صلاحیتیں تیرے راستے میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں اطاعت گزار اور نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بس موت تک مہلت ہے اور موت کا پتہ کسی کو بھی نہیں۔ جب موت کا وقت آ گیا تو اللہ ایک سانس بھی زیادہ نہیں کریں گے۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ، دوڑ لگاؤ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایسا میدان ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ بادروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، اے ایمان والو، اے قرآن والو، اے قرآن کو پڑھنے والو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں اور تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیں، تو اس کی طرف تم جلدی کرو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ انسان کے حالات ہیں کہ جن حالات کے آنے کی وجہ سے عمل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور موت پر تو بالکل ہی عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں 5 چیزیں ایسی ہیں، ایک روایت میں 7 چیزیں ایسی کہ ان حالتوں کے آنے سے پہلے جس کی حالتوں کی وجہ سے اعمال کرنے کی مہلت نہ ملے، اس سے پہلے تم اعمال کو کرو۔ دیکھو موت سے پہلے موت پر تو انسان کے عمل منقطع ہو جائیں گے۔ صحت دی ہوئی ہے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ توانگری دی ہوئی ہے، توانگری فقر کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اس توانگری کو۔ کیا مطلب جو کچھ مال دیا ہے اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگاؤ۔ اور فرمایا کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ دجال تو سب سے بری چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے۔ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے یہ آخرت کا سرمایہ کرنے جہاں جمع کرنے کے لیے، اور آخرت کے سرمایے کے لیے اللہ نے سب انسانوں کو، فقیر سے لے کر بادشاہ تک اور مزدور سے لے کر کارخانے والے تک، حاری سے لے کر مزارع سے لے کر زمیندار تک، سب کو کامیابی کے سرمایہ حاصل کرنے کے لیے آداب برابر دیے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے دل کا یقین ٹھیک کر لو، اور یہی بنیاد ہے، اور جسم کا استعمال ٹھیک کر لو، کیونکہ پورا جسم اللہ نے دیا اور ہر عضو اللہ نے دیا کہ اس کا حساب ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہارے ان اعضاء میں تمہارا یہ کان سے سننا اور تمہارا آنکھ سے دیکھنا اور زبان سے بولنا اور دل سے عقل سے تدبیریں بنانا، اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا ان کو کیسے استعمال کیا۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام انسانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے اور صحیح راستے پر کی رہبری کرنے کے لیے، چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اور حضرات انبیاء کرام اپنی امتوں کے لیے اللہ کا علم لے کر آئے کہ اعضاء کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق کیسے استعمال کرنا ہے۔ لیکن علم کے لیے طلب ضروری ہے اور اللہ کی محبت ضروری ہے، اس لیے نبیوں نے دعوت سے ابتدا کی اور اس کلمے کی دعوت کو لے کر پھرے۔ اب نبی کے دن میں محنت ہے اور اس کلمے کے ذریعے اللہ کی معرفت کروانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی حکمت سے جن کو چاہیں ہدایت دے دیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بے طلبوں کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ اس لیے پہلے ایمان بنا کر طلب کو پیدا کیا جاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ساری کائنات کے خالق بھی اللہ ہیں، سارے کائنات کے مالک بھی اللہ ہیں، سارے کائنات کی پرورش کرنے والے بھی اللہ ہیں، سارے کائنات کو پروان تک چڑھانے والے بھی پروان تک چڑھانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور کس چیز کو کہاں پر کس وقت میں کتنی ضرورت ہے یہ پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اس کلمے کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے، اور جب اللہ کی معرفت کا نور آ جاتا ہے تو دین پر چلنا آسان، پھر اللہ کے احکام بتلائے جاتے ہیں۔ ان اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، دیکھنا وہ جو اللہ کو پسند ہو، زبان کے بول وہ جو اللہ کو پسند ہو، سننا ان باتوں کو جس سے اللہ راضی ہوں، اور ہاتھوں سے لین دین وہ کرنا جس سے اللہ راضی ہوں، اور پاؤں کا چلنا جس سے اللہ راضی ہوں، مسافتیں وہ طے کرنا جو اللہ راضی ہوں۔ کہ یہ اعمال انسان کا سرمایہ ہے،
ایک واقعہ لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں امتوں میں ایک شخص تھا، اس کے دل میں بات آئی کہ فلاں بستی میں میرا مسلمان بھائی رہتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، کیوں نہ اس کی ملاقات کے لیے جاؤں۔ کہتے مسلمان کا مسلمان سے ملنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، کہ جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں اور زیارتیں کریں گے، میری محبت اس کے لیے واجب ہوگی۔ تو یہ قصہ لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے اپنی بستی سے نکلا اور اس راستے پر جا رہا تھا، اللہ نے فرشتے کو انسان کی شکل میں بنا کر اس کے راستے میں بٹھا دیا۔ اب یہ گزرتے ہوئے جب فرشتے کے پاس سے گزرا، فرشتے نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں بستی جا رہا ہوں۔ اس لیے جا رہے ہو کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے، اور اس ملنے کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی صورت میں ہمارے لیے کتنا موقع مہیا کیا ہے، کتنے مسلمانوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تقوی والی زندگی پر لانے کے لیے، اور اس کو حضور والی محنت پر کھڑا کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی سعادت والا کام اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ تو صرف ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اس نے جو ہے فرشتہ جو انسان کی صورت میں تھا، اس نے پوچھا کوئی اور دوسرا دنیا کی غرض تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، بالکل اللہ کے لیے۔ فرمایا تو سن لو طبتا، ان چند قدم اٹھانوں کی وجہ سے تمہارا جسم پورا پاکیزہ ہو گیا، وطاب ممشاک، اور تمہارا یہ چلنا بھی بہت پاکیزہ ہے، اور چند قدموں کی وجہ سے تبوأت فی الجنت منزلہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا۔ تو بھئی ایمان کی بنیاد پر اعمال یہ کتنے قیمتی چیز ہیں، یہی انسان کا اصل سرمایہ ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ تو کیا ہے مقصود؟ کہ ایک من چاہی زندگی ہے، اور نفس تو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اس لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ پوری عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، اور جوانی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، اور سارے اعداء کے بارے میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بس موت اس کے درمیان ہے۔ فإن الجنت ہی المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور مشقت اور عمل کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا آسائشوں کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کے جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں، اور اس دنیا کے وسائل محدود ہیں، اور سب سے بڑا کمی اس دنیا کی کہ یہ فنا ہو جانے والی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ باقی رکھنا۔ یہ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آیا، جسے ماں کا پیٹ جو ہے وہ اعضاء کے پورا ہونے کے لیے اللہ نے ایک جگہ بنائی ہے۔ اگر کوئی بغیر آنکھوں کے دنیا میں آیا تو دنیا کے ڈاکٹر اس کو آنکھ نہیں دے سکتے، بغیر ہاتھوں کے آیا ہے تو دنیا والے اس کو ہاتھ نہیں دے سکتے، کسی ایک پاؤں کے بغیر آیا ہے دنیا والے پاؤں نہیں دے سکتے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے بچے کی پیدائش کرتے ہیں جو عبرت ہو کہ دیکھو یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، یہ عقل اللہ کی نعمت ہے۔ تو جیسے ماں کا پیٹ یہ اعضاء کے پورا ہونے کی جگہ ہے، تو دنیا کا یہ پیٹ ہے یہ صفات، ایمان اور اعمال کو بنانے کی جگہ ہے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے اللہ نے دیا ہے کہ دل میں اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی معرفت کا نور ہو، اور اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اس لیے آیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، اس میں تمہارا اختیار نہیں۔ مال کی کمی ذات کی دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل میں تأثر اور یقین اور محبت کس کی۔ اس لیے دل کا عمل کیا ہے؟ ایمان۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور تمہارے جو ہے اعمال کو دیکھتے کہ اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نماز عطا فرمائی ہے،
کہ نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق پابند کرنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور جس نے نماز کو ٹھیک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کو ٹھیک کر دیتے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں بے حیائی والے کاموں سے روکے گی اور ہر جہاں گناہ سے تمہیں یہ نماز روکے گی۔ تب جب ایمان کمال کا ہوگا اور ایمان جو ہے اعلیٰ درجے کا ہوگا تو پھر جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ان کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ جیسے یہ بلب اور پنکھے لگے ہوئے ہیں، کرنٹ پورا ہے تو پنکھے بھی چلیں گے، ہیٹر بھی چلے گا اور یہ لائٹیں بھی روشنی دیں گی، اور کرنٹ ہو ہی نہ تو بالکل ساری چیزیں بیکار ہیں، اور ہلکا ہو تو پھر جو ہے یہ وہ پورا فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ تو ایمان وہ قوت ہے اور وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اور اللہ کے احکام پر چلنا اس کے لیے آسان نہیں بلکہ محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایمان کی دعوت، ایمان کے لیے نبیوں والی دعوت ہے، اور اسی طرح زندگی کو عبادت والا بنانے کے لیے نماز اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اور نبیوں نے سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت کے ذریعے سے یقین کو بنایا، اور پھر اللہ کے دین پر اب علم لے کر آئے، اللہ کے دین پر چلایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں واقعات بیان کرتے ہیں اور زمانے کو گواہ بنایا ہے کہ ایمان اور اعمال والے انہی کو ہم نے زمین کا وارث بنایا، کیونکہ یہی اصل جو اللہ کے خلفاء اور صحیح جو ہے چیزوں کو استعمال کرنے والے، اور آئندہ بھی اللہ فرماتے ہیں ایمان اور اعمال والوں سے ہمارا وعدہ ہے کہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے جسے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، اب دعوت دینا نبیوں کے ذمہ اور ہدایت دینے والی ذات اللہ کی، 950 سال، اور کیسی دعوت کہ قرآن پاک میں اللہ نے ایک سورت اتاری، اس کا نام سورہ نوح رکھا، اور اس میں نوح علیہ السلام کی کارگزاری کو جو اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اے میرے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے تو اپنی قوم کو تیری طرف دن میں بھی بلایا اور رات کو بھی بلایا۔ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، یہ دعوت تو ایک غم ہے، ایک فکر ہے، اور ایک جو ہے یعنی یہ بے چینی ہے اپنی امت کے لیے۔ حضرات انبیاء کرام بے چین ہوتے تھے، تو رات کو موقع مل رہا ہے تو رات کو دعوت قومی لیلا و نہارا، راتوں کو بھی دعوت دی ان کو اور دن کو بھی دعوت دی، اور کس حال میں دعوت دی؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں تیرا ایمان والا کلمہ اور آپ کا دین لے کر ان کی طرف آتا ہوں، اور ان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، آپ کی دی ہوئی امانت ان کی طرف پہنچاتا ہوں تاکہ ان کے گناہوں کو آپ بخش دیں، کیونکہ گناہوں کا انجام ناکامی اور تیری ناراضگی ہے، گناہوں کا انجام آخرت کی جہنم اور آگ ہے، تو آپ ان کے گناہوں کو بخش دیں، آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے کو جنت میں داخل کر دیں، اس لیے میں بلاتا ہوں۔ لیکن قوم کا معاملہ کیا ہے کہ یہ میری آواز کو نہ سنیں، انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور کپڑے سمیٹ لیتے ہیں بھاگنے کے لیے، اور اپنے کفر پر جمے ہوئے میں نے علی الاعلان مجلسوں میں بھی اور مجمعوں میں بھی ان کو دعوت دی، اور وہ اسررت لہم اسرارا، اور ایک ایک کے پاس بھی جا کر دعوت دی۔ آبادی ہی بہت تھوڑی سی ہے، قوم ہی بہت تھوڑی سی ہے، اور 950 سال دعوت دے رہے ہیں، ایک ایک کے پاس کتنی دفعہ گئے ہوں گے؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دعوت یہی انسان کے لا الہ الا اللہ کی دعوت اور دین کی طرف بلانا، یہی انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ باقی ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں کہ اس میں ڈرانے والا نہ آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر جو ہے قوم کے لیے ہم نے رہنمائی کرنے والا نبی بھیجا، اور نبی نے آتے ہی ان کو دعوت، اور نبی کیا کہتے تھے؟ انی لکم ناصح امین، ایک تو اپنائیت کا اظہار کرتے تھے، کہتے انبیاء دعوت والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی سے دعوت کا کام ہمیں ملا ہے، تو داعی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کا ہمدرد اور خیرخواہ ہو اور اپنائیت ظاہر کرے۔
حالانکہ کہاں یہ پاکیزہ نفوس انبیاء کرام ہیں اور کہاں یہ قوم جو ہے شرک اور کفر کی نجاست اور غلاظت اور اندھیریوں میں دھسی ہوئی ہے، لیکن حضرات انبیاء کرام اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، انی لکم ناصح، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، وہ امین، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دین کی امانت لے کر آیا ہوں، جس امانت میں تمہاری دنیا اور آخرت کے کامیاب۔ اور یہ وہی بڑی امانت ہے، اتنی بڑی امانت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر اور پہاڑوں پر، زمینوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، پہاڑ اتنے طاقتور ہوتے ہوئے اور آسمان اتنی بلندی والے ہوتے ہوئے انہیں ہاتھ جوڑے، اے رب العالمین، ہمارے بس کی بات نہیں کہ اس امانت کو اٹھا سکے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کو اٹھایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت رکھی، اور اس امانت کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام کو اپنائیت والا، شفقت والا جذبہ دیا، اے میری قوم، انی لکم ناصح، میں تمہارا وفادار اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور بڑا امانت دار ہوں، اللہ نے جو امانت دی ہے وہ تم تک پہنچاؤں گا اور اپنی زندگی اور صلاحیتوں کو لگا لوں گا، ولا اسألکم علیہ اجرا، اور اس کا کوئی بدلہ ذرہ برابر تم سے میں طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، یہ اتنا اونچا فریضہ اور اتنا بڑا کام اور ایسی بڑی خدمت ہے کہ اس کا اجر تو صرف کون دیں گے؟ اللہ ہی دیں گے۔ اس لیے بھائی انبیاء کرام علم لے کر آئے اور دعوت سے ابتدا کی، اور ہر قوم کے لیے اللہ نے نبی بھیجا، ایک نبی جاتے تھے تو دوسرے نبی آ جاتے، ایک وقت میں، کیونکہ دنیا کی آبادی پھیلتی گئی، مختلف ملکوں اور علاقوں میں انسان آباد ہوتے رہے اور اللہ ان کی طرف نبی بھیجتے رہے۔ 1,24,000 انبیاء اور رسول، اور ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء اور رسول آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی امت بھی جو خاتم الامت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، نبوت پر مہر لگ گئی، اور آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، انسان اور جنات کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا بنا کر، کہ اللہ کے احکام کو ماننے پر جنت کی، اللہ کی نعمتوں اور رضا کی بشارت دینے والا بنا کر، اور اللہ کے نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب اور غصے سے ڈرانے والا۔ انذار کہتے ہیں وہ ڈرانا جس کے پیچھے محبت اور شفقت ہو اور نقصان سے بچانا۔ ایک ڈرانا دشمن کا ہوتا ہے، تلوار دکھاتا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے، کوئی ہتھیار دکھاتا ہے، وہ انذار نہیں۔ انذار ماں باپ کا بچوں کو اور ہمدرد کا اور کسی لیڈر کا اپنی قوم کو ڈرانا اللہ کے عذاب سے، دیکھو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے بشارت دینے والا بنا کر اور اللہ کے ناراضگی سے بچانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ آپ اللہ کے ایسے محبوب ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ 63 سال کے لیے میرا اپنے نبی کو بھیجنا یہ سارے کائنات پر احسان ہے، اور پھر 23 سالہ ایسی مشقت والی محنت نبی سے کرائی گئی۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ، یہ میرا احسان ہے۔ ایمان والوں کو اللہ نے ذکر کیا، یہ ایمان والوں کی تعظیم اور شرافت اور مرتبہ بتانے کے لیے کہ اس جو ہے نعمت اور احسان سے صرف فائدہ کس نے اٹھایا؟ ایمان والوں نے اٹھایا۔ اس لیے فرمایا ایمان والے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم نے احسان کیا کہ اللہ یہ ہم نے اپنے حبیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، رسول کا کام کیا ہے؟ جو اللہ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکام
اور حکمت کا ملکہ ان کو سکھاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے یہ کتنی کھلی گمراہی میں تھی۔ کہتے وَإِن مُّمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایک نبی کے چلے جانے کے بعد اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 650 سال کا فاصلہ، اس میں کوئی قابل ذکر نبی نہیں آئے، اس لیے انسانیت راہ سے بھٹک چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور آپ پر نبوت کا سلسلہ بند فرما دیا۔